بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے یہ تمام سٹوڈنٹس اور ویورز، اس کے علاوہ ہمارے پیشنٹس، اس کے علاوہ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، اس کے علاوہ جو بھی یہ لیکچر سنتے ہیں، سامعین ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ماں بہنیں، بیٹیاں، یہ تمام کو ہم اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس دور کا بہت ہی اہم اویئرنیس لیکچر ہے۔ یہ ہمارا مقصد اس لیکچر کا دینے کا یا آپ کو جو ہے نا آگاہی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک تو نالج میں اضافہ ہو، اور تاکہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل سکیں کہ ہمیں کیا مسئلے مسائل آتے ہیں، اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں، ان کے فنکشن کیا ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ اور اس کی وجوہات وغیرہ کیا ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں آگاہی آپ کو دینا، آپ کی نالج میں اضافہ کرنا، اور آپ میں اویئرنیس لانا۔ تو ہمارا ہیلتھ کیئر کلینک کا جو ہے نا ہمارا یہ مقصد ہے، جو ہمارا تاکہ آپ میں اویئرنیس آئے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے، اس پہ ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ وہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفیشنسی آف وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی کی جو ہے نا کمی ہو جاتی ہے تو کیا اس میں جو ہے نا مسئلے مسائل آتے ہیں ہماری باڈی میں، جسم میں، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس کے جو فنکشن ہیں ہمارے باڈی میں، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے کہ وٹامن ڈی جو ہے کیا کیا فنکشن ہماری باڈی میں سر انجام دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آئیں گے اس کی ڈیفیشنسی کی سمٹمز پہ، کہ اس کی کیا کیا اگر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو ہمارے باڈی میں کیا سمٹمز یا کیا سمٹمز علامات آتی ہیں، جس سے ہمیں جو ہے نا پتہ چل سکے، محسوس ہم کر سکیں کہ ہمیں یہ مسائل ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیں گے ہم اس کے جو ہے کازز پہ، وجوہات پہ، کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں کہ ہمیں ڈیفیشنسی ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی بتائیں گے آپ کو ٹریٹمنٹ بالغذا، کہ آپ نے اگر آپ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو آپ کے اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہوگا آپ کے بالغذا کے ذریعے۔ تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کا یہ بھی بتائیں گے اس میں کہ اس کو ایک تو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں، اس کے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ پھر ہم یہ بھی بات تفصیلی کریں گے، ڈسکشن کریں گے کہ اس کو جو ہے نارمل رینج کیا ہوتی ہے، ریگولر۔ تو یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے بات کریں گے، یعنی وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے فنکشن پہ، وٹامن ڈی کی ہماری باڈی میں کیا فنکشن ہوتے ہیں، یہ کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں، ان کا کیا رول ہوتا ہے ہماری باڈی میں۔ تو یہ جو ہے ان کے ہماری باڈی میں ان کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امیون سسٹم جو ہے ہمارا فنکشن جو ہے ان کو سٹرانگ اور سموتھ کرتے ہیں وٹامن ڈی، تاکہ بیماریوں کے ساتھ ہمارا جسم جو ہے سموتھلی لڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے جب آپ کا جو ہے نا امیون سسٹم جو ہے نا فنکشن صحیح کر رہا ہوتا ہے، سٹرانگ ہوتا ہے، بوسٹ ہوتا ہے، سموتھ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ کینسر سے بچاتا ہے، آپ کا امیون سسٹم بہترین ہے، فنکشنل ہے، سٹرانگ ہے، تو آپ کے جو ہے نا کینسر کے کم امکانات ہوتے ہیں ہونے کے۔ تو اس کے بعد آپ کو ٹائپ 2 کی شوگر، اس کے امکانات کم ہوتے ہیں ہونے کے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا ڈپریشن، یہ ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں جب آپ کے جسم میں یا باڈی میں وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو، یعنی وٹامن ڈی آپ کا صحیح فنکشن یا صحیح کام کر رہے ہوں، پوری ہو تعداد، تو جو ہے نا پھر آپ کو یہ چیزیں آپ کے لیے آپ کو نہیں ہوتی، آپ سے دور رہتی ہیں، دور بھاگتی ہیں بیماریاں۔ تو اس کے علاوہ بونز گروتھنگ، جو آپ کی ہڈیوں کی گروتھنگ ہے یہ ہوتی ہے، ان میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وٹامن ڈی۔ اس کے بعد جو ہے نا
آسٹیوپروسس، یہ جو ہے آپ کے جو ہڈیوں کی جو دراڑیں پڑ جاتی ہیں یا ہڈیوں جو ہے نا بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان میں جو ہے نا ان کو بچاتا ہے۔ جب آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو تو یہ محفوظ رکھتا ہے اس چیز سے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے مسل کو، جو مسلز ہیں آپ کی، ان کو سٹرونگ کرتا ہے۔ سمٹمز اس کی جب ہمارے جسم میں یا ہماری باڈی میں اس کی کمی ہو جاتی ہے، ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیا کیا سمٹمز ہو سکتی ہیں، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا جو ہے انرجی لیول ہے وہ بہت ہی لو ہو جاتا ہے، آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، آپ کا جو ہے نا جسم تھکا رہتا ہے، آپ کو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، آپ کو سٹریس، تو آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ روٹینلی جو ورک ہوتا ہے، آپ کا جو ہے ڈیوٹی ہوتی ہے یا آفیشیل ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ سوشل جو آپ کا رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے۔ پھر اس کے علاوہ جیسے گھریلو خواتین ہیں، یہ جنہوں نے اپنے بچے گھر بار کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، یہ میری ماؤں بہنوں کو پھر جو ہے ان کا انرجی لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ ان کو ڈپریشن اور سٹریس اور جو ہے ان کو ہر وقت تھکن کا احساس ہوتا رہتا ہے، جسم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، وہ حشاش بشاش نہیں رہتی، تو جس وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلے آ جاتے ہیں۔ جب یہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو یہ سمٹمز آ سکتی ہیں، یہ مین سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آرتھرائٹس آپ کو ہو جاتا ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی لائف انٹوٹائلٹی آ جاتی ہے آپ کے لائف میں، تو یہ اس کے علاوہ انفیڈیلٹی آ جاتی ہے آپ کے جو ہے لائف میں۔ پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ میزریبل ہو جاتی ہے آپ کی لائف، آپ کی ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کیا جو ہے دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی ہڈیوں میں، امکانات ہوتے ہیں پڑنے کے کہ تھوڑی بہت بندہ گر جائے یا چوٹ ایسی کوئی موج وغیرہ آ جائے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے، تو اس کی یہ مین سمٹمز ہو سکتی ہے۔ تو پٹھوں میں آپ کے درد رہتا ہے، اکڑاؤ آ جاتا ہے، ذہنی دباؤ اور تناؤ وغیرہ یہ رہتا ہے آپ کو، آپ جو ہے نا اس تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مین سمٹمز ہیں آپ کے جو وٹامن ڈی کی کمی کی۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کی وجوہات پہ، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، مین اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی ہمیں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورج کی روشنی نہ لینا، نہ لگوانا، دھوپ کو نہ کھانا، یعنی ایک تو ابھی ہم بات کریں گے ہماری جو ماں بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، جو ہاؤس وائف ہیں خصوصاً، یا جاب بھی کرتی ہیں تو وہ دھوپ نہیں لگوا سکتی بس اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو اس کے علاوہ پھر جو ہمارے جو ہے شہروں میں خصوصاً گھروں کے ڈیزائن ایسے بنے ہوئے ہیں، بند گھر ہیں جن میں دھوپ ہی نہیں لگتی، تو یہ دھوپ لگنا ضروری ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ مصروفیات، ہماری زندگی ایسے ہو گئی ہے مصروف کہ ہم جو ہے 15 سے 20 منٹ یا 30 سے 40 منٹ ہم واک کے لیے بھی نکلیں، کوئی دن کے ٹائم، روشنی کے ٹائم، سورج کے ٹائم، تاکہ ہمارا ایک تو جو ہے وٹامن ڈی پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ ہماری واک ہو سکے، تاکہ ہمارا جسم جو ہے بڑا یا باڈی جو ہے ہماری مضبوط ہو سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں فقدان ہے ان چیزوں کا، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا یہ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں۔ دوسری جو ہے ہماری ماں بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی بزرگ، اس جو ہے خصوصاً یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دھوپ لگوانے سے ہم کالے ہوتے ہیں یا ہمارے کلر کالے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے دھوپ نہیں لگواتے، یہ اس ڈر کی وجہ سے۔ تو لہٰذا میری تمام سے ریکویسٹ ہے، ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا تمام دھوپ لگوایا کریں، 15 سے 20 منٹ دھوپ لگوائیں، ڈائریکٹ بیٹھیں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے
تو آپ سورج کی روشنی میں نکلیں، جب دھوپ ہو تو آپ جو ہے نا 30 سے 35 منٹ آپ واک کریں، تو آپ کے جسم کی جو ہے یہ وٹامن ڈی یہ آپ کو فری میں مکمل ہو جائے گی، آپ کی باڈی کے لیے کمپلیٹ ہو جائے گی، تو آپ کو کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اور واک بھی ہو جائے گی آپ کی، یہ چیزیں آپ کو تندرست اور فٹ رکھیں گی، یہ چیزیں آپ جو ہے نا امید ہے کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فش ہے، فیٹی فش، یہ کھائیں، تو اس میں بھی ہے آپ کی جو ہے نا یہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ہم 100 گرام فش لیتے ہیں تو اس میں 1000 انٹرنیشنل یونٹ جو ہے یہ وٹامن ڈی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک دن کے لیے تقریباً 600 انٹرنیشنل یونٹ ہماری باڈی کو کنزپشن کے لیے یا ہماری باڈی کے یوز کے لیے ریگولر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، جو ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں اگر 100 گرام کھا لیتے ہیں، اگر ہم 50 گرام بھی کھا لیتے ہیں فش، تو یہ ہماری یہ اور 1 گلاس آپ اگر دودھ پی لیتے ہیں اس کے ساتھ، یا 1 انڈا کھا لیتے ہیں آپ صبح ناشتے میں پورے دن میں یہ چیزیں، تو یہ آپ کے جو ہے نا باڈی کی یہ ایک دن کی جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے۔ کاؤ کے ملک میں ان میں بھی بڑا جو ہے نا وٹامن ڈی پایا جاتا ہے، یعنی دودھ میں ہم وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے 1 گلاس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 130 سے 140 انٹرنیشنل یونٹ جو ہے اس میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہم اپنی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ کلیجی جو ہے یہ بھی آپ کی جو ہے نا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو پورا کرتی ہے، یہ بھی آپ کے جو ہے نا گڈ سورس ہے آپ کے جو ہے وٹامن ڈی کا۔ لیکن اس سے یاد رکھیے گا، احتیاط کیجئے گا، جو یورک ایسڈ کے مریض ہیں یا پیشنٹ ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، اس میں یورک ایسڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کلیجی میں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ انڈا استعمال کر سکتے ہیں، ایک انڈے میں ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 انٹرنیشنل یونٹ یہ ہوتے ہیں وٹامن ڈی، جو اس میں دیکھ لیں۔ یہ بھی اگر آپ ناشتے کے ساتھ صبح یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دن میں فش کا استعمال کرتے ہیں یا کلیجی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے جو ہے نا ڈیفیشنسی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ پالک سبزی، یہ پالک میں بہت زیادہ گڈ سورس آف جو ہے آپ کا وٹامن ڈی، تو آپ جو ہے نا اس سے وٹامن ڈی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر احتیاط اور ہوشیار رہنے کی بات ہے، جو یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ اس میں بھی یورک ایسڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنائے اور فری میں یہ آپ کی ڈیفیشنسی جسم کی پوری ہو سکتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ویورز کا اور اس کے بعد سٹوڈنٹس کا بھی یہی ہوتا ہے سوال کہ جو ہے نا اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا وٹامن ڈی کا، تو آپ جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ سجیسٹ کروا کے اپنے ڈاکٹر سے تو یہ آپ ٹیسٹ کروائیں۔ تو آپ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ الصحت ہیلتھ کیئر کلینک پہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو آتی رہتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ویورز، ہمارے جو ہے جو ناظرین سامعین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اسٹوڈنٹ تمام کو جو ہے یہ نالج میں اضافہ ہو سکے ان کے، تو یہ ہم لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمارا آج کا لیکچر پسند آتا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور پیاروں کے ساتھ، تو یہ جو ہے آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے کہ جو انفارمیشن آپ کو ہم دے رہے ہیں، اویئرنیس ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے پیاروں تک پہنچائیں، دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی آگاہی ہو سکے، تو وہ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں، اور یہ چیزیں ان کو
تاکہ جو ہے نا ان سے بچ سکیں، ان بیماریوں سے اور اس کی ڈیفیشنسی سے، تاکہ وقت پہ اس کا تدارک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔